جو ہے نا یہ پچھلے آپ کہہ لیں کہ 25-30 سالوں سے بڑا پرابلم ایسا ہے یا ایشو ایسا ہے کہ جو ایک طرح سے کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے ہر سال بسال. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے. ابھی یعنی پری انڈسٹریل ایرا سے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو آج کے جو ٹیمپریچر ہے وہ 1.2 ڈگری سی کہیں اور کہیں پر 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ ایز کمپیئر ٹو گلوبل جو پری انڈسٹریل ایرا تھا 1850 سے 1900 کے درمیان. اس پیریڈ سے جب کمپیئر کیا جاتا ہے آج کے ٹیمپریچر کو تو کہیں 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور کہیں 2 ڈگری سینٹی گریڈ رائز ہو چکا ہے. اور اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ جو انسرٹن ویدر ہو گیا یعنی ایکسٹریم ایونٹس بڑھ گئے ہیں اس کا یہ کلائمیٹ چینج کا ہی شاخسانہ ہے. اور کلائمیٹ چینج کے پیچھے ظاہر ہے گلوبل وارمنگ ہے. گلوبل وارمنگ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ جو زہریلی گیسز کا اخراج ہے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور میتھین، یہ جو 3-4 بڑی زہریلی گیسز ہیں ان کا ہم اخراج کرتے ہیں. اور جب سے یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا نا بیسیکلی یہ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ڈپوزیشن جو اتنی زیادہ ہوئی ہے آج تقریباً 420 ppm یعنی پارٹس پر ملین کاربن کی مقدار پائی جاتی ہے فضا میں. اور آج سے یعنی 100-150 سال پہلے یہ بہت کم تھی، یہ 300 سے بھی کم ہوا کرتی تھی. چلو اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یعنی جو آپ کا گاڑیوں میں ایندھن استعمال ہوتا ہے، جو آپ کا انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، جو آپ کا پاور جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، فوزل فیول اور نیچرل گیس، یہ ساری چیزیں اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ بڑھی ہے. اور گلوبل وارمنگ بڑھنے کے نتیجے میں پھر کلائمیٹ چینج کا ہم مطلب ایک طرح سے سنتے ہیں ہر آئے روز. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں وہ ان کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے. سب سے زیادہ اثر ایکسٹریم ایونٹس پہ ہی پڑا ہے یعنی فلڈس. کہیں کہیں دنیا میں بہت زیادہ فلڈز آنے لگے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کا اتنا تباہ کن سیلاب پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہ جتنا 2022 میں ہم نے فیس کیا. اور صرف دریائی سیلاب نہیں تھا، بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں. ہمارے دونوں جنوبی پروونسز تھے سندھ اور بلوچستان، اس میں بھی یعنی ریکارڈ بارشیں ہوئی. اتنی بارشیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی جولائی اگست دونوں مہینوں میں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اوپر گلگت بلتستان میں ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے جو گلاف ایونٹس ہوتے ہیں، گلاف کہتے ہیں گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، یعنی گلیشیئر پگھلنے سے ایک لیک بن جاتی ہے اور وہ پھر ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو وہ لیک پھٹ جاتی ہے. اور اس لیک کے برسٹ ہونے کے نتیجے میں جو ڈاؤن سٹریم آبادیاں ہوتی ہیں، جتنی آپ کی انفراسٹرکچر ہوتی ہے، لوگوں کی املاک ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے نظر ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے ہیٹ ویو کی شکل میں دیکھا تو وہی گلوبل ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہیٹ ویو مارچ سے ہی گرمی پڑنا شروع ہو گئی تھی. وسط مارچ سے لے کے وسط جون تک 3 مہینے کا جو دورانیہ تھا تقریباً اس میں ٹیمپریچر یعنی 540s میں کہیں نواب شاہ اور اب کے جو جیکوباد سائڈ پہ تو 50 سے بھی اوپر چلا گیا تھا اپریل میں ہی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اثرات تو پوری آپ کی جتنے بھی آپ کے مختلف سیکٹرز ہیں نا اس میں آپ کا زراعت کا سیکٹر، ایگریکلچر پہ بھی اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے پاور سیکٹر پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر پر پڑتے ہیں. اور آپ کا جو لائف سٹاک ہوتا ہے وہ ایگریکلچر کا حصہ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں پہ اس کے منفی اثرات ہی مرتب ہو رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں زیادہ ہو رہے ہیں چونکہ ہم اتنا مطلب ہمارے یہاں اتنا جیسے کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی تو اس لیے ہمارا انفراسٹرکچر ہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں ان کو ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں سہار سکتا. لیکن فریکوینسی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر یہ گلوبل وارمنگ بڑھتی رہی اسی طرح جو کہ بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور بھی شدت اختیار کرتی جائے گی. اڈاپٹیبلٹی یعنی اس کے لیے ایک طرح سے نا ریزیلینس پیدا کرنا، اڈاپٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ایک طرح سے آپ مطابقت پیدا کریں نئی کلائمیٹ چینج کے ساتھ. تو اس لیے اچھا جو آپ نے اس کے تدارک کے لیے یعنی کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تو پورا اصل میں دیکھیں گلوبل ایفرٹ ہونی چاہیے. پوری ساری دنیا کے ممالک مل کر بیٹھتے ہیں ہر سال گو کہ وہ اس میں ایک طرح سے ریئلائزیشن تو ہے کہ یہ پرابلم ہے اور اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. کیونکہ آج اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھنے سے ہم اتنی موسمی آفتیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ 2 ڈگری پہ چلا جائے گا آج سے کوئی 15-20 سال بعد امکان ہے کہ 2 ڈگری رائز کر جائے پری انڈسٹریل ایرا کے مقابلے میں. 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اسی لیے ایک ادارہ ہے جو IPCC کہلاتا ہے، انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، جو عالمی موسمیاتی ادارہ ہے، ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن اس کا ذیلی ادارہ ہے یہ IPCC.
تو انہوں نے ایک تھریشولڈ مقرر کی ہوئی ہے کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جو ہے یہ ایک طرح سے کریٹیکل ویلیو ہے کہ اس سے اوپر جب آپ چلے جائیں گے تو یہ موسمی جو ایک طرح سے شدتیں ہیں، ایکسٹریم ایونٹس ہیں، ان کی فریکوینسی اور بڑھ جائے گی. یعنی آج اگر یہ 100% پہ ہے، 70% پہ ہے، تو یہ 100% پہ چلی جائے گی ود 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ود 2 ڈگری سینٹی گریڈ یہ جا سکتی ہے 170% زیادہ ہو سکتے ہیں اس طرح کے ایونٹس. تو ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ ڈسٹرکشن اور زیادہ ہوگی. تو پریکٹیکل یہی ہے کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی پر جائیں، یعنی آپ جو تیل سے، کوئلے سے، گیس سے جو آپ انرجی پیدا کرتے ہیں، مطلب پہلا سٹیپ تو یہ کہ آپ ٹرانسپورٹ اپنی شفٹ کریں، الیکٹریکل وہیکلز ہوں، آپ اپنی انرجی کو شفٹ کریں، آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں. اس میں ونڈ انرجی آ جاتی ہے، اس میں سولر انرجی آ جاتی ہے جو کہ کلین انرجی ہے. اور اسی طرح سے سمندری جو لہریں ہوتی ہیں، ٹائیڈل انرجی، اس سے آپ ٹائیڈ سے آپ انرجی پیدا کر سکتے ہیں. اور نیوکلیر انرجی جو ہے یہ 3-4 جو اس کی اقسام ہیں انرجی پیدا کرنے کی، آپ کی پاور پیدا کرنے کی، جس سے آپ کی انڈسٹریز بھی چلیں، جس کے آپ ٹرانسپورٹ بھی چلیں، گراؤنڈ ٹرانسپورٹ بھی، سی کے اوپر جو شپس چلتے ہیں شپ ٹرانسپورٹ بھی، اور جو ایئر میں مطلب ایئر ٹرانسپورٹ بھی. یہ ساری آلٹرنیٹ انرجی پر جائے آہستہ آہستہ، اور آپ کا فیول کا استعمال کم سے کم ہو گاڑیوں میں بھی، انڈسٹریز میں بھی، اور نیچرل گیس کا استعمال کم سے کم ہو. اور اس طرح جو دوسرا ایندھن ہے کوئلہ، اس کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کوئلے کا ہوتا ہے، آپ انرجی اس سے جو پیدا کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے میں. تو یہ چیزیں ہوں گی تو تب یہ کنٹرول ہو سکے گا. مطلب کوئی ملک آئسولیشن میں نا اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کیا کہتے ہیں نا کہ، اور صحیح کہا جاتا ہے کہ موسم کی اور کلائمیٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یعنی اوور آل ایک گلوبلی کلائمیٹ اگر چینج ہو رہی ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر کے ممالک پر پڑ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سارے اقدامات اٹھا لے اور یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج زیرو ہو جائے، اور اسی طرح سے میتھین گیس کا جو اخراج ہے اس کو بھی آپ زیرو پر لے آئیں تو ہم کلائمیٹ چینج سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ گلوبلی اس پر کام نہیں ہوگا. اچھا، عام آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے لیول پہ یہی کر سکتے ہیں کہ جی ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ آپ جو کچرا جلاتے ہیں، جو آپ ماحول کی جو ایک طرح سے اس کو ہم تباہ کرتے ہیں، آلودگی ہوتی ہے، جگہ جگہ ہم شاپرز پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، تو وہی چیز فضا میں جاتی ہے. آپ کے ارد گرد کم از کم گلی محلے کے ماحول کو تو آپ اس طرح سے کلین کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. لیکن گلوبلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر. اور اگر جیسے کہ پروجیکشن، یہ کلائمیٹ ماڈلز جو اب آپ سیمولیشن جب کرتے ہیں اور اس کی پروجیکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 2050 تک ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے، اور جو کہ آج 1.1 پہ ہے تو وہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جا سکتا ہے بڑھ کر رائز، 2 ڈگری سینٹی گریڈ رائز. اور اس صدی کے آخر تک یعنی 2070 تک 3 ڈگری تک جا سکتا ہے. 2100 تک یعنی 2100 جب اگلی صدی شروع ہو جائے گی اس سے پہلے تک یا اس کے آس پاس یہ 4 سے 6 ڈگری تک بھی بڑھ سکتا ہے. اور آپ تصور کریں کہ اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے سے آج جتنی ہم موسمی آفتیں دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ 3 سے 4 ڈگری بڑھ گیا، 6 ڈگری بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو یہ آپ کا جو پلانٹ ہے نا یہ انہیبیٹیبل خدا نخواستہ ہو جائے گا، یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. تو اس کے اثرات جیسے ہم نے کہا کہ تمام ہی شعبوں پر پڑ رہے ہیں. ہیٹ ویو زیادہ آنے لگی ہیں. کلائمیٹ چینج کے اور اثرات آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلڈز کی صورت میں، ہیٹ ویو کی صورت میں، اور کسی سال بارشیں کم ہو جاتی ہیں جب، تو پھر ڈراؤٹ کی صورت میں آپ کو بہت فریکوینٹ نظر آتے ہیں دنیا بھر میں. ساتھ میں جو سمندری طوفان بنتے ہیں، سمندری طوفان بہت زیادہ شدت کے طوفان بننے لگے ہیں. یعنی پچھلے 30-35 سالوں کا، 40 سالوں کا ڈیٹا آپ انالائز کرتے ہیں جب، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 30 سال پہلے جو سائیکلون ہوا کرتے تھے وہ اتنی شدت کے نہیں ہوتے تھے، اب زیادہ شدت ان ٹرمز آف رین فال، یعنی میکسیمم رین فال اب وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور ان ٹرمز آف ونڈز، میکسیمم ونڈز کا بھی وہ بڑھ گیا، ریشو بڑھ گئی ہے پچھلے کے مقابلے میں ڈیو ٹو وارمنگ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمندر کا لیول ہے، سی لیول رائز ہو رہا ہے، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح پھیلتی بھی ہے، سطح پر اپنی پر مطلب تھرمل ایکسپینشن ہوتی ہے ایک طرح سے. اور دوسرا یہ کہ گلیشیئر زیادہ پگھلنے سے وہ جو آپ کی سنو فال ہے، سنو میلٹنگ ہے، وہ پانی سمندروں میں جا کے اس کا لیول بڑھ رہے ہیں. تو جو لو لائنگ یہ آبادیاں ہیں جیسے مالدیو ہے، جیسے اور پیسیفک اوشن میں کئی جزائر ہیں، تو ان جزائر کو تو
خدا نہ خواستہ وہ اگر ٹیمپریچر اسی طرح بڑھتے رہے، سی لیول رائز کرتا رہا، تو وہ تو صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جی بہت میسو اسکیل پہ پلانٹیشن ہو، یعنی درخت جو ہے نا وہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے نا ایٹماسفیئر کے لنگز ہیں درخت، کاربن ڈائی آکسائڈ ساری خود جذب کرتے ہیں اور آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ اور ایک درخت کا وہ کہتے ہیں کہ کئی ایک اے سیز کے برابر کی کولنگ آپ کو وہ دیتا ہے۔ اور ہم اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو صدقہ جاری ہے، تو بہت میسو قسم کی پلانٹیشن ہو، یعنی فارسٹیشن کو ہم بڑھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ کلائمیٹ چینج کے یہ سارے اثرات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں۔